فرمائی. اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو ایک اور بیٹا ملا جو پہلے کی نسبت نیک بنا اور زیادہ ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ایمان والا بنا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی اتنی نیک تھی کہ اس بیٹی کی اولاد میں اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا. تو بڑا نفع کا سودا تھا ماں باپ کے لیے کہ جن کی بیٹی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرما دیا. بہت سے جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں. یہ گمراہی اور کفر کی بات ہے. طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وہ تو شریعت کی خادمہ ہے. نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کرنے کا نام تصوف ہے. حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے تو قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام تک پہنچنے میں تو وہ ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد ان کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کشتی میں سوار ہونے میں تسنیہ کا صیغہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بس دونوں نے ہی سفر آگے شروع کیا. وہ غلام لگتا ہے کہ وہیں تک رہ گئے، اس کے آگے وہ ساتھ نہیں چلے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس کے اوپر زیادہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ ولی تھے، مگر اللہ نے ان کو علم الافعال عطا فرمایا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ چلا کہ اکابر اپنے اصاغر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں علمی اعتبار سے. یہاں تک تفصیلات تھیں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اب ہم پچھلے سبق کو تھوڑی دیر کے لیے ریپیٹ کر لیں تاکہ وہ تازہ ہو جائے. سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات کا تذکرہ ہے؟ 5 واقعات کا. مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا. اور اس سے پہلے کتنے واقعات ہیں؟ 2 واقعات ہیں. وہ کن کے ہیں؟ ان میں پہلا واقعہ نوجوانوں کا ہے، اصحاب کہف والرقیم کا. اور دوسرا واقعہ ایک عام آدمی کا ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن وہ ایمان سے محروم ہو گیا تھا. اب پہلے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے سے کہ ایمان بچانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو کہف میں بھی جانا پڑتا ہے. اب اصحاب کہف تو واقعی ایک پہاڑ کے اندر کہف میں چلے گئے تھے. آج کے دور میں ہر بندہ پہاڑوں کے اندر تو نہیں جا سکتا، تو جو بندہ جہاں بھی رہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کہف میں جڑ کر رہے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ زمانے کے حوادث سے بچ جائے. اب کتنے کہف ہیں؟ 5 کہف ہیں. کون کون سے؟ یہ جو علم کے مدارس ہیں یہ کہف ہیں. یہ جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں یہ کہف ہیں. اللہ والوں کی خانقاہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض خانقاہوں میں بدعات ہوتی ہیں، عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ایمان الٹا خراب کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں. وہ کہف نہیں ہوتے، وہ تو الٹا ایمان کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے. جہاں اللہ اللہ کرنے والے صاحب شریعت لوگ ہوں ان کی جگہیں کہف ہوتی ہیں. اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام، کہ اس کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے، آج کے دور میں ہم نے دیکھا اللہ اس کے بھی ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے بھی کہف ہیں نا،
اس میں مختلف شعبوں میں مختلف لوگ محنت کر رہے ہیں، تو کبھی بھی ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے پہ اعتراض نہ کرے. بعض نہ سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں جی بس ذکر ہی اچھا ہے، شیخ کے پاس ہی آنا چاہیے، جو نہیں آئے گا وہ نہیں بن سکے گا. وہ دوسرے شعبے کے لوگوں کو کمزور ثابت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو دعوت و تبلیغ میں نکل پڑتے ہیں عوام الناس میں سے ہوتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چلہ لگا لیا، اب ہم جو ہیں مدارس کے شیخ الحدیث اور مفتی سے بھی بڑے دین کے داعی بن گئے. تو یہ اس قسم کی غلطیاں انسان کر جاتے ہیں. یہ عام طور پہ امیچورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی بھی دین کے شعبے کا ایک بندہ دین کے دوسرے شعبے کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ نہ کرے اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہ الجھے. آپ نے کبھی دیکھا کہ فوج ہے، اس میں ایک زمینی فوج ہے آرمی، ایک ہوتا ہے ہوائی فضائیہ، ایک ہوتی ہے بحریہ. ایک فوجی دوسرے فوجی کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف انداز سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح دین کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں، جس شعبے میں بھی کوئی کر رہا ہے، یہ سب کے سب دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں. ہمیں دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کا تعاون کرنا چاہیے، اچھے الفاظ کہنے چاہیے، اور کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی چونکہ نوجوان کر جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے بھی بتا دینا ضروری بات تھی. تو پہلا کہف تھا مدرسہ، دوسرا کہف تھا اللہ والوں کی خانقاہیں، اور تیسرا کہف تھا دعوت و تبلیغ کا کام، اور چوتھا کہف ہے قرآن مجید کا درس. جہاں بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی صحیح العقیدہ عالم اس کا درس دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں. قرآن مجید کا درس، اللہ نے قرآن مجید کو قیامہ بنایا ہے، یہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، جب ہم چھوٹی عمر میں پرائمری اسکول میں جاتے تھے، کہ ہمارے شہر میں شاید 50 سے زیادہ جگہ درس قرآن ہوا کرتا تھا. ہر روز فجر کے بعد مسجد کے جو عالم تھے وہ درس قرآن دیا کرتے تھے اور لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کا معمول تھا. آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں کتنی جگہوں پہ درس قرآن ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے جو طلباء علم پڑھتے ہیں اور کچھ کریں نہ کریں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ روزانہ فجر کے بعد درس قرآن کو اپنا فرض منصبی سمجھیں، تاکہ اس کی وجہ سے امت کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، متولی ہیں یا کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ ان کی مسجد میں درس قرآن روزانہ ہونا چاہیے. یہ امت کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب ہے. عقیدے ٹھیک رہتے ہیں، اعمال اچھے رہتے ہیں، لوگ نفس اور شیطان سے بچ کے اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں. تو اس کہف پر بھی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. عوام الناس کا رابطہ قرآن مجید سے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. وہ کیسے کہف بن گیا بھائی؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لیکن اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو مکہ مدینہ کے باہر بھی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہرا لگا دیں گے، اور مدینہ طیبہ میں بھی حفاظت کے لیے پہرا لگا دیں گے. دجال اندر داخل نہیں ہو سکے گا. ہاں، جو اندر رہنے والے کمزور لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے ایک ابتلا آئے گی. وہ کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ سا آئے گا. اب جب زلزلہ آئے گا تو شہر کے رہنے والے لوگ پریشان ہوں گے. جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ وہیں رہیں گے، اور جو ڈھل مل یقین ہوں گے نا، کمزور لوگ، وہ کہیں گے جی ہم تو شہر سے باہر نکلتے ہیں. وہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے اور وہ بھی دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو کہف میں ایک دفعہ آ جائے اس کو کہف سے نکلنا نہیں چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت ہی رکھے. دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا. اس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟
اس میں ہم نے سبق سیکھا، اور یہ سبق آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ آج کل ایک عام بات ہے کہ لوگ اچھی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، نفس خوش ہوتا ہے، نفس بڑا بننا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی لڑکا جائے نا اور اس کو جا کے نوکری مل جائے تو واپس آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے، بیوی پوچھتی ہے، سنائیں جی کیا ہوا؟ او جی میں گیا تھا اور مالک کے جو کارخانے کا مالک تھا اس نے میرا انٹرویو کیا، اس نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے اسے یہ کہا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ کہا، میں نے سوچا میں اسے یہ بھی جواب دے دوں، میں نے یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ اب نوکری مل گئی ہے تو آگے سے میں ہو رہی ہے۔ بھئی نوکری دینے والا کون ہے؟ اللہ یاد نہیں آتا اس وقت جب مل جاتی ہے۔ میں نے یہ کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے کہا میں اپنی یہ سند بھی دکھا دوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو اچھائی کو اپنی طرف نفس منسوب کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اچھا یہی بندہ جو نوکری لینے کے لیے گیا تھا، اس کو نوکری نہیں ملی، اب جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ جی نوکری نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ کہتا ہے جی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن شیطان اور نفس بدبخت ہیں، وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرواتے ہیں۔ تو مل گئی تھی تو اللہ یاد نہیں تھا، اس وقت اپنا نفس یاد آیا، میں کرتا رہا، اور جب نہیں ملی تو اب جی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب ملی تھی تب بھی اللہ کی مرضی کہنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت دوں تو بندہ نعمت کا انتساب کس کی طرف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، اپنی طرف نہ کرے۔ آپ دیکھیں جس بندے کا کاروبار اچھا چلتا ہے نا، وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے میرا بزنس ایسا چلتا ہے، میری دکان ایسی چلتی ہے، میری فیکٹری ایسے چلتی ہے، میری کھیتی سے ایسے مجھے سبزیاں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، فلاں ملتے ہیں، میری لگائی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کی دکان پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے 5 دکانیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک کے اوپر گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور باقی 4 گاہکوں کے بیٹھے منہ دیکھ رہے